السلام علیکم. ڈے 26 میں ویلکم. ہم پہنچ چکے ہیں بنی اسرائیل کی 4 شیٹ ختم کر کے اس پورشن میں جہاں آیت نمبر 104 آن ورڈس 152 تک. اس پیسیج میں جو ہم مین جو لیسنس سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہ والا پیریڈ ہے جب 4 شیٹ ان کو بتا دی گئی. اب ہمیں ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہی آخری رسول ہے. ہماری بک بھی کنفرم کر رہی ہے اور وی نو اٹ. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز بھی کر دیا. ان کے سارے آرگیومنٹس بھی جو بیسکلی تھے وہ سارے برش آف ہو گئے. تو اب یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے نا ایک فارمولا ہوتا ہے انگلش میں، ایک فریز ہے کہ اف یو کی ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم. اگر آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے تو انہیں شک میں ڈال دیں. تو یہی کام اب بنی اسرائیل کے علماء نے سٹارٹ کیا. انہوں نے اپنے لوگوں سے ایک کہنا شروع کیا کہ کیونکہ وہ لوگ اس سے یہ پوچھتے تھے کہ بھئی ہم تو جب سے آخری نبی کا ویٹ کر رہے ہیں، ہماری کتاب جو آپ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ جو نشانیاں بتاتے ہیں وہ تو ہمیں سب یہی لگتی ہیں. تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ان سے زیادہ انٹریکٹ مت کرو اور ان کے سامنے زیادہ کنفرمیشنز مت دو. یہ مت بولو کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جب تم نارمل مسلمانوں سے ملو. کیونکہ اب مدینہ کی جو سٹی ہے اس کو ذرا ایک تھوڑا سا اس کو کانٹیکسچلائز کرتے ہیں کہ وہاں پر انصار ہیں جو کہ نئے مسلمان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر آئے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر انصار اور ساتھ اس کے بیچ میں ایک چھپا ہوا منافقوں کا گروپ اور اطراف میں یہ یہودی قبیلے. صحیح ہے. تو ان کا آپس میں نارمل ملنا جلنا مارکیٹ پلیس میں بازار میں شاپنگ کرنا، گروسریز کرنا، وہ سب چیزیں نارمل ہوتی تھیں. انفیکٹ بہت سارے صحابہ جو تھے یہودیوں کے پاس کام بھی کرتے تھے. مطلب اتنی ساری سیرت میں ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو مطلب ایک نارمل وہ ہوتا ہے کہ ورک پلیس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہودی اسکالرز جو ہیں وہ مسجد نبوی آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. تو ایک انٹریکشن تو تھا، ڈے ٹو ڈے جو ہیومن کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ سب تھا. اور جب چیزیں ایکسچینج ہوتی تھیں تو وہ نارمل ویوز ہوتے تھے کہ یار ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یار اس کا مطلب ہم ایک ہی ہیں. دیکھو ہماری نماز بھی ایسی ملتی ہے. اور تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے لیے جو تھوڑا سا ایک پینفل مومنٹ تھا کہ انہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑ رہی تھی. تو وہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو دونوں کو بیسکلی جوائن کرتی تھی کہ یار یہ تو مطلب یہ ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، تو ان میں تو کافی کچھ کامن ہے. اور صحابہ کو بھی یہ امید تھی کہ یہ لوگ تو بڑی خوش دلی سے اسلام کو ویلکم کریں گے. لیکن وہ جب وہ مسئلہ ہوتا ہے نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں، اس مینٹیلٹی سے یہ چیزوں کو دیکھیں کہ نہیں، جب آپ ریسسٹ ہو جائیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا اور اب جب ان کو اگر ہم نے مان لیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے اور ہماری چودراہٹ کم ہو جائے گی، ہمارا جو اسکالرلی رتبہ ہے وہ اب کم ہو کے ایز اے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے ہم دوبارہ. تو وہ مائنڈ سیٹ وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے خبردار ان کو جا کے مت بولو، ان کو جا کے تم نے کچھ کہا نا کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے تو پتہ ہے تم اللہ کی عدالت میں حساب دے ہو جاؤ گے. تو بالکل جسٹ پلے ڈم، پلے اسٹوپڈ. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم بے وقوف ہو؟ کیا تمہیں اتنی عقل نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے؟ مطلب تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ تم کرپشن کر رہے ہو بٹ مطلب یو آر فولنگ یور سیلف. اور کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے جو کہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے وہ جو منافق تھے ان کے تھرو نا صحابہ کی جماعت میں جا کے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ ان کا میسج تھا کہ بھئی آپ جو کتاب کر رہے ہیں کہ قرآن آ گیا تو کتاب ہمارے پاس بھی ہے، اور مطلب ایک ہی اللہ ہے جب، اور ہم ایک ہی طرح کی وہ نماز وہ سب چیزیں ہیں، تو اب مطلب نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اسکالرز ہیں، ہم تو عالم ہیں، ہم تو فقیہ ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ والا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے، تو یہ جو نا یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ عالم کی اسلام میں بڑی امپورٹنس ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں آپ پہنچ کے چیزیں مینیپولیٹ بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو جاہل ہیں، لوگوں نے تو پڑھنا نہیں ہے. تو لوگوں کو میں جس طرح پیکج کر کے چیزیں پیش کروں گا they will buy it, they have to buy it because I'll package it in such a nice way. میں اس کو ایسا کوٹ کروں گا بیچ میں حدیث اور قرآن مکس کر کے اپنا ایجنڈا دوں گا کہ اگر وہ کنونس نہیں ہونا ایٹ لیسٹ کنفیوز ضرور ہو جائیں گے، کیونکہ پڑھنا تو انہوں نے ہے نہیں خود کتاب میں کیا لکھا ہے. اب ماشاءاللہ ہم تو اس ایج میں رہتے ہیں کہ انفارمیشن ایج میں جہاں پر مطلب no one can stop us to read this book.
اور اتنے سارے ماشاءاللہ ذرائع ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ آج کے دور میں اگر قرآن سیکھنا چاہیں، قرآن کی عربک سے لے کے تجوید سے لے کے تفسیر سے لے کے دیر لائک سو مینی آپشنس. صرف آپ کو ایک نیت کر کے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ میں سچے دل سے آپ کا دین سمجھنا چاہتی ہوں یا سمجھنا چاہتا ہوں، اور میرے دل میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں اپنا کوئی بیگیج لے کے نہیں آ رہا یا آ رہی، بس آپ میرے لیے حق کو واضح کر دیں تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے حق کو واضح کر دیں گے. لیکن تو جو یہ جو آگے آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو نا مسلمان امت کو یہ آیتیں دے رہے ہیں، اور وہ خصوصاً اس کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ منافق کے چھپے ہوئے تھے تو ایک جرنل ورڈنگ یوز کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے وہی سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے کہ گائے کیا ہوتی ہے، گائے کو مشکل بنا دو، صحیح ہے، گائے سمجھ ہی نہ آئے، مطلب وہ اتنی چیزیں کمپلیکیٹ کر دو، اتنی فقہی لیئرنگ چڑھا دو اس کے اندر، اتنے اسے اسلامک ٹرمینالوجیز کا پہناوا پہنا دو کہ جو کور تھا نا دین کا وہ سب چھپ جائے، صرف ایک ٹرمینالوجی رہ جائے، اس کے اندر اس کو سینڈوچ کر کے مارکیٹ کر کے بیچو، کنفیوز کر کے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیز تھی نا اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دی کہ وہ جو ابھی سوال کرنے کی پوری ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ وہ کس مینٹیلٹی سے ان کے سوال تھے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا دین دے کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اب پیچھے لوگ رہتے ہیں، پیچھے اسکالرز ہوتے ہیں، پیچھے علماء ہوتے ہیں، پیچھے فقہا ہوتے ہیں، صحیح ہے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک بہت بڑی پوزیشن ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن یٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے جہاں سے انسان کرپشن کر سکتا ہے، جہاں سے چیزیں مینیپولیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اتھارٹی ہوگی نا آپ کو. اب آپ کچھ بھی ٹوسٹ اینڈ ٹرنس کریں. اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ لوگوں نے کتاب میں چینج کرتے رہے، کتاب کی حالت بدل دی، یٹ دا میسج سروائیوڈ سم ہاؤ، کہ اس میں تھا کہ آخری رسول آنا ہے، اور اس میں اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ وہ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کتاب وہی رہے گی. تو اب کتاب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہی قرآن ہوگا، رائٹ. لیکن لوگ ٹویسٹ کریں گے، اس کو پیکیج کریں گے، توڑ مڑوڑ کے پیش کریں گے، ادھر سے ادھر، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنا ایجنڈا بنوانے کے لیے. تو آج کے جو اس میں لیسن ہے وہ یہ کہ اس کنفیوژنس کو جو اگر دور کرنا ہے نا تو ایک سب سے پہلی جو نیت انٹینشن یہ کہ اللہ سے یہ ہمیشہ روز یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ جو بھی ہے نا وہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے وداؤٹ ایون اینی ایجنڈا. مطلب دیٹ شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ. یہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صحیح حق بات تک پہنچا دیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں، قرآن سے جڑیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ آئے سوال کریں. ایک عالم کی بات سمجھ نہیں آ رہی دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے کی نہیں سمجھ آ رہی تیسرے کے پاس جائیں. یو ہیو ٹو ہیو دوز کنونسنگ آنسرس. ایسا نہیں ہے، کوئی دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو، صحیح ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ اس کو وہ اس طرح کر کے کہ نہیں بہت مشکل ہے اور تمہارے پاس وہ ذہن نہیں ہے. مطلب اللہ کو یاد کرنے کے لیے، سچائی سے جڑنے کے لیے بہت بیسک سا دین ہے، صحیح ہے. ایک شہادت دینے کے بعد آپ کے پاس نماز ہے جو آپ روز کر رہے ہوتے ہیں، باقی روزے سال میں ایک ہی دفعہ ہیں جو فرض ہیں، زکوٰۃ کچھ ہی لوگوں پہ فرض ہے وہ بھی سال میں ایک ہی دفعہ، حج عمر میں ایک دفعہ فرض ہے وہ بھی اگر صاحب استطاعت ہیں، رائٹ. تو اٹس ویری سمپل. تو جو ہم 70% آف دا قرآن جو ہے نا وہ مکی قرآن ہے which is talking all about the mind set and the heart set، اور 30% مدنی قرآن ہے، صحیح ہے. کیونکہ اب میں ایک آیت کی طرف بڑھا ہوں، بات کریں کنفیوژن کریٹ کرنے کا. تو ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ناسخ اور منسوخ یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہماری 1400 سال کی اسکالرشپ ہے، بڑے اوپینینز ہیں، بہت کچھ اس میں باتیں ہوئی ہیں. لیکن 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا تو اس میں بڑی کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں. تو قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ جو ہے نا یہ اس لیے مطلب یہ مجھے پتہ یہ جو سیریز ہے یہ اس کا سکوپ نہیں کہ میں ناسخ اور منسوخ کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن میں صرف اس کو ایز جس کو کہتے ہیں آن اے سائڈ نوٹ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کوٹس کہ جسٹ بی ویئر آف دس تھنگ
کیونکہ جب لوگوں نے ڈنڈی مارنی ہوتی ہے نا تو وہ یہاں سے آتے ہیں. وہ کیا پوائنٹ لے کر آتے ہیں ناسخ اور منسوخ کی, اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے میں بتا رہا ہوں. کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کہ مدنی قرآن جو ہے نا وہ فائنل ورژن ہے, تو مکی قرآن جو ہے نا وہ ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ سارا منسوخ ہو چکا ہے. اور یہ عموماً وہ آرگنائزیشنز کرتی ہیں, وہ والے لوگ ینگسٹرس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہ تم جا کے وہاں اٹیک کر دو, اس مسلمان کی مسجد پہ اٹیک کر دو, وہاں جا کے پھٹ جاؤ, اس پہ اٹیک کر دو. صحیح ہے, جب آپ زمین پہ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مینٹیلٹی جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے کہ دیکھو وہ جو مکی قرآن ہے نا جس میں صبر کی بات ہو رہی ہے, جس میں وہ باتیں ہو رہی ہیں, حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں, دانائی کی, دل کیسے صاف کرنا ہے, دماغ کیسے صاف رکھنا ہے, آخرت کیا ہے, وہ ساری باتیں نا, وہ دیٹ قرآن از بیسکلی منسوخ. مدنی قرآن از شریعت, رائٹ. تو اب وہ کیا مطلب ان ادر ورڈس کیا کہہ رہے ہیں کہ 70% آف دا قرآن جو ہے جو مکی قرآن ہے دیٹس منسوخ. یہ بہت ہی جس کو کہتا ہے نا کریپی قسم کا آرگیومنٹ ہے, لیکن کیونکہ جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اسپیشلی ینگسٹرس کو, تو جسٹ بی ویئر آف دس فیکٹ. اور باقی اس کا دوسرا عکس یہ کہ پھر جب آپ اسکالرس کی لیگ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اسی ناسخ اور منسوخ کو ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا ایسے, قرآن سے آپ بھٹک جائیں گے, قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے, کیونکہ ایک آیت دوسری آیت سے کینسل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں قرآن کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. تو اسکالرس آپ کو ڈراتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو کیا پتا کون سی چیز ناسخ کون سی چیز منسوخ ہے. سمپل سی بات ہے, دیکھیں میں اس ویڈیو کے اسکوپ کے لیے شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب ہے, میں اس کا نام اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں, فوز الکبیر. اس میں بیسکلی آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریڈیشن میں اسکالرشپ کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 200 آیتیں ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں, کسی نے کہا 150 ہیں, یعنی انسان لڑتا ہی رہا اس پہ. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیسکلی 5 آیتیں نکالی, 5 جگہیں قرآن کے اندر جو انہوں نے کہا ناسخ اور منسوخ وہاں پر ہے. صحیح ہے, تو انہوں نے سب چیزیں کاٹ پوٹ کے 5 سمرائز کر کے دے دی, اور یہ 5 بھی جو ہیں یہ آرام سے ریکنسائل ہو جاتی ہیں. جس سے وہ 5 مقامات ہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں کہیں پر ایک دوسرے کو. وہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں کہ نہیں کہ ورنہ تو لوگ شراب پینے والے ہو جائیں گے, شراب کی ممانعت کیونکہ سٹیجز میں آئی. آپ کو وہ 3 آیتیں ہیں, تینوں آیتوں کو آپ سائڈ بائی سائڈ رکھیں, کسی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں کہہ رہے کہ شراب پیو, کوئی ایک آیت بھی یہ نہیں کہہ رہی. کانٹراڈکٹ تو وہ ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ حکم دیا جا رہا ہو کہ نہیں شراب پیو, تو کانٹراڈکٹ کوئی بھی نہیں کری, کوئی بھی ورڈنگس کانٹراڈکٹ نہیں کری. ہر جگہ شراب آپ کو ڈسکریج ہی کیا جا رہا ہے, اور ایونچولی وہ حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ سٹیجز میں ہوا. صحیح ہے, تو وہ بھی صرف 4 یا 5 مقامات ہیں, اور اگر وہ بھی آپ انٹرسٹڈ ہو تو میں آپ کو لنکس ڈال دوں گا. مطلب دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈن. میرے جو قرآن کے ٹیچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے دیٹ شوڈ بی لائک پیپل شوڈ بی ڈوئنگ PhDs آن دس سبجیکٹ, کیونکہ ایک پوری وہ ایک روایت کھڑی, ایک اسکالرشپ پیچھے کھڑی, اس میں لوگوں نے قیل وقال کیا. صحیح ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ کون سی چیز ناسخ ہوئی کون سی منسوخ. اللہ اور اللہ کا رسول, یہ کوئی اسکالر آ کے بعد میں نہیں ڈیسائیڈ کرے گا. تو اٹس جسٹ لائک اے سائڈ آرگیومنٹ, سو جسٹ بی ویئر آف دیٹ کہ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہم کنفیوژن کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. اور اگر آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں نا تو اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ناسخ اور منسوخ اٹھایا سورہ بقرہ سے, اور اب آپ نے اس کو نا پیسٹ کرنا شروع کیا پورے قرآن پہ کہ اب اس کو اکیلے میں دیکھیں اس آیت کو. یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آلریڈی ہماری کتاب ہے, تو نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا, کہ ہم کوئی بھی آیت کینسل نہیں کرتے, چینج نہیں کرتے, یا وہ آیتیں بھلا دی نہیں جاتی الا یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیتیں نہ آ جائیں. تو اگر آپ بنی اسرائیل کا جو اولڈ ورژن ہے بائبل کا, اس میں دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے آخرت کو بڑا ہی جو نا واٹر ڈاؤن کر دیا. اس میں ہے ہی نہیں آخرت, ڈے آف ججمنٹ انہوں نے بڑا جو نا واٹر ڈاؤن کر دیا, تو یعنی ان کو انہوں نے بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دم سامنے لیا ہے. تو یہ بیسکلی یہ آرگیومنٹ اس طرف سے آ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس ناسخ اور منسوخ کی بات کریں جو کہ جنرلی ایک مسلمان کے ذہن میں آتی ہے, تو اس کا مقام میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ
وہ جو فوز الکبیرہ اس کو چیک کر لیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریسورسز ہیں جو کہ صرف 4-5 پوائنٹس ہیں جہاں پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور وہ بھی آرام سے بہت سارے اسکالرز نے ریکنسائل کر دیا کہ کہیں پہ بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ یہ سیریز اس کا اسکوپ میں یہ نہیں آتی, اس لیے میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو اگین دا آئیڈیا کہ جب وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن سے کنفیوژن دور کرتے ہیں, اور تبھی جو ہم جو Day 1 ریمائنڈر تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ ان اٹ, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صحیح ہے, لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, توڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر لائیں گے چیزیں, لیکن جب آپ قرآن کو کانٹیکسٹ میں سمجھ کے پڑھیں گے تسلسل سے, یو ول بی سرپرائز کہ آپ کو نظر آئے گا کوئی کانٹرڈکشن ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آئسولیشن میں آپ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, توڑ مروڑ کے جب آپ کو مارکیٹ میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ قرآن میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. آپ اس سے پہلے آیت پڑھ لیں کیا لکھی ہوئی ہے, اس کے بعد پڑھ لیں, اس کی جگہ دیکھ لیں, آپ کو آرام صاف پتہ لگ جائے گی. اور تھوڑی سی اگر آپ کو ایسا اگر فرض کریں ایسی کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ کسی بھی قرآن کے مفسر کے پاس جا کے اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, کل ہم تھوڑی سی تحویل قبلہ پہ بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے موو کریں گے. السلام علیکم.